السلام علیکم، میرا نام ہے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. ہمارے ساتھ جو ہفتہ وار میں 2 مرتبہ مہمان ہوتے ہیں وکاس ولانا، بڑے فیمس اینکر ہیں، نیوز اینکر ہیں اور پروگرامز بھی آپ مین اسٹریم میڈیا پہ کرتے ہیں. ہم دونوں ہی یہ پروگرام ہفتے میں 2 سے 3 بار کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کافی وائرل بھی ہوئی ہیں اور کافی زیادہ پسند بھی کی ہیں آپ لوگوں نے. تو آج بھی ہم لوگ کچھ کرنٹ افیئرس کے اوپر ہی گفتگو کریں گے ان کے ساتھ. وکاس بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پھر سے 5 بار موقع دیا ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. سر یہ ایک دم جو موقف میں تیزی آ گئی ہے، ابھی تو 1.5 سال گزرے ہیں اس گورنمنٹ کو، اب یک دم جیل سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت کے پاس 2 ماہ ہیں. شیخ رشید نے 20 ستمبر کی ڈیٹ دے دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ کلیش کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ، وہ حکومت کو جو ہے نا وہ کچھ گھر لے کے جا سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کنیکٹیوٹیز بنتی ہیں آپس میں، ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں؟ پہلے تو میں شیخ رشید پہ بات کر دوں. شیخ رشید مشرف دور کے بعد سے نا جوتشی بن گئے ہوئے ہیں. اس وقت تھے لیکن اس وقت حکومت کے حق میں تھے. اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کے خلاف یہ جوتشی رہے ہیں. ستمبر ہوگا، مارچ، یہ 3-4 مہینے ہیں جو کہ یہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. اور اس میں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میرا اس پہ بڑا یقین ہے. آج تک ان کی ایک پیش گوئی بھی، یہ میرا چیلنج ہے ان کے ساتھ، آئیں شیخ صاحب اب تو ویسے آپ کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. یہ ریٹائرمنٹ سیاست سے نہ لیں، ایٹ لیسٹ پیش گوئیاں کرنے سے تو ریٹائرمنٹ لے لیں. کہ ایک اتنی غلط پیش گوئیاں انہوں نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی پیش گوئیوں پہ جائیں گے نا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ستمبر کبھی آئے گا نہیں اور ستمبر کو بھی کبھی ہوگا نہیں. ایک تو یہ چیز. دوسرا، جو جیل کے اندر سے 2 مہینے کی مہمان نوازی یا 2 مہینے کی مہمان رہ گئی حکومت، وہ بیان آ رہا ہے. وہ ایک ایسے بچے کا بیان ہے جس کے پاس فیڈر تھا اور وہ بوبو بوبو کر کے پیتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ تھا عمران خان. اور فیڈر پلانے والا آپ کو پتہ ہی ہے کون تھا. اب وہ فیڈر نہیں مل رہا. وہ فیڈر تو ہے، فیڈر ہے. پاکستان میں دودھ کی کمی نہیں ہے بھائی جان. فیڈر ہے تو وہ فیڈر بھی ہے، دودھ بھی ہے. آج کل اس فیڈر سے کون دودھ پی رہا ہے؟ پلانے والا کوئی نہیں ہے. نہیں، اس سے دودھ کوئی پی رہا ہے آج کل؟ فیڈر سے لگا ہوا ہے کسی کو؟ بڑی دنیا یار، دودھ تو ایک مکمل غذا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل ایسے ہی ہے، نعمت ہے. نعمت ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نور خدا ہے. نہیں، جو فیڈر پینا چاہیے، جو پی رہے ہیں وہ صحت مند ہے. جو فیڈر عمران خان 4 سال تک پیتے رہے، وہ فیڈر ابھی بھی کسی کے منہ کو لگا ہوا ہے. جن کے آگے بھی گاڑیاں پیچھے بھی گاڑیاں، جو پنجاب میں ہیں، جو حکومتیں کر رہے ہیں تو یہی فیڈر پی رہے ہیں نا ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے نا. وہی مکمل کچھ کہا بھی نہیں اور کچھ کہہ بھی گئے. یار دیکھو اسد بھائی، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، دودھ ایک مکمل غذا ہے. وہ فیڈر پلانے والا اور فیڈر پینے والا دونوں خوش رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں نہ کمر درد ہوتی ہے. 23 مارچ پہ آپ نے دیکھا کیسے کھڑے ہوتے ہیں. 14 اگست آنے والی ہے، دیکھیے گا رات کے 12 بجے تک بھی بٹھا لیں، کمر درد نہیں ہوگی. جیسے ہی وہ فیڈر یعنی مکمل غذا ان سے لے لی جاتی ہے تو پھر کمر درد تو ہوگی، وٹامنس کی کمی ہوگی، کیلشیم کی کمی ہوگی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جلسے جلوسوں میں بھی نہیں جایا جائے گا. بھائی اگر باہر سے آئے گا اس کے استقبال کے لیے بھی نہیں جایا جائے گا. تو سمجھ آ گئی نا کہ بس اللہ تعالیٰ اس فیڈر پہ برکت ڈالے اللہ تعالیٰ. لیکن جو اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر یا جو جیلوں میں موجود ہیں لوگ، اگر وہاں سے وہ بیان دے رہے ہیں، عمران خان بیان دے رہے ہیں کہ 2 مہینے کی مہمان ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 2 مہینے کی مہمان ہے. وہ اس فیڈر کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فیڈر پلانے والے لوگ ہیں شاید پچھلے والے کی طرح یہ بھی مجھے میری نیپی بھی چینج کریں گے اور فیڈر بھی پلائیں گے. تو خان صاحب مشکل ہے. تھینک یو سو مچ. اب نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ. اب یہ بات آگے یہ بات ختم ہو چکی ہے ان کی طرف سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. انصار عباسی صاحب کا آج ایک آرٹیکل آیا، انہوں نے کہا کہ فوج اور عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ کیا تو ختم ہونے والی ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ لڑائی کیا واقعی فوج اور عمران خان کی لڑائی واقعی میں ہے؟ بچے کی اپنے والد صاحب کے اپنی دائی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، والد کو چھوڑیں یار. ہاں نہیں، والد کا ورڈ صحیح یوز کیا آپ نے. نہیں یار، وہ کرتے تھے، میں اس لیے وہ نہیں بننا چاہتا نا. انہوں نے باجوہ صاحب کو والد کا ابو جان بنا دیا تھا. روحانی باپ. آپ کا کیوں کسی کو ابو؟ آپ کے جو ابو ہیں وہی ابو ہیں بھائی. میں کیوں بناؤں باجوہ کو آپ کا روحانی کہہ لیں؟ میں اس کیمرہ مین کا یا اس سارے لوگوں کا ابو کیوں بناؤں؟ روحانی باپ تو کہہ سکتے ہیں. ہاں روحانی باپ. روحانی باپ تو ہمارے بہت سارے ہیں. یہ خود تھے روحانی باپ. مرشد قوم کے مرشد. روحانی ماں جو ہے 2 روحانی ماں ہیں. ایک ماں جو ہے 200 ارب لوٹ کے فراگوگی بھاگ گئی ہے اور ایک جیل کے اندر ہے. اس کی بات ابھی کرتے ہیں.
بہرحال بھائی جان اس کی دائی یا ڈے کیئر میں وہ تھا, اس کی نیپیاں چینج ہوتی تھیں, تو ابھی وہ نیپیاں چینج نہیں ہو رہی. تو یہی اس کو سارا مسئلہ ہے کہ بھائی جان وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ میری نیپی چینج ہو, دوبارہ سے مجھے پیمپر کیا جائے, دوبارہ سے میں آؤں, یہ ساری کوشش ہے. لیکن پھر سے تھینک یو سو مچ, لڑائی نہیں ہے, لڑائی نہیں ہے, لڑائی صرف یہ ہے کہ میں لاڈلا تھا, آخر کیا ہوا کہ میرے ساتھ ستیلوں کا بہیو شروع ہو گیا. ہمارے ملک میں نا ایک بڑی متھ بھی ہے کہ جب کسی سیاستدان کو ہٹایا جاتا ہے حکومت میں سے, عوام ہٹائے, پارلیمنٹ ہٹائے, واٹس ایور, کیا مارشل لاء لگ جائے, ہمارے یہاں فوج کے ساتھ لڑائی کر کے یا ایک بیانیہ بنا کے لوگ بڑے فیمس ہوئے ہیں, اور لوگوں نے آج تک اس ملک کے اندر حکومت کی ہے اس بیانیے کو بنا کے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے. تو میرے مطابق یا میرا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گیا کہ میری لڑائی بیسکلی فوج کے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ میری اگینسٹ ہے, میں نے کوئی 190 ملین کی کرپشن نہیں کی, میں نے کوئی توشہ خانہ سے گھڑی چوری نہیں کی, میں نے کوئی مرتبان نہیں اٹھائے, میں نے کوئی برتن نہیں اٹھائے, یہ بیانیہ دفن ہو جائے, قوم کو یہ لگے کہ شاید امریکہ میرے خلاف تھا یا اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف تھی, اس لیے میں جیل میں, مجھے یہ لگتا ہے. اور دوسری چیز کہ شیخ رشید کی صحبت جو ہے عمران خان پہ اثر کر رہی ہے, جو آج وہ ڈیٹیں دے رہے ہیں نا کہ 2 مہینے بعد حکومت جانے والی ہے, تو شیخ رشید کی صحبت کا میرے خیال سے یہ اثر ہے. اگلا سوال, بشرا بی بی کے ساتھ بدسلوک ہو رہا ہے, بدسلوکی ہو رہی ہے جیل کے اندر, اس کو آپ کس وے میں لیتے ہیں؟ ہونا چاہیے ایسا بات؟ بدسلوکی ہے کیا ان کے ساتھ, کیا بدسلوکی ہو رہی ہوگی؟ فار ایگزامپل یار بدسلوکی تو انہوں نے کی اس بندے کے ساتھ, صبح جلدی اٹھا دیتے ہوں گے ان کو, یہ بدسلوکی ہے. بدسلوکی تو انہوں نے اس بندے کے ساتھ کی جو کہ ایک لبرل مسلم تھا, جس کو انہوں نے انگوٹھیاں پہنا دیں, جس کو انہوں نے اس پہ لگا دیا کہ عین سے عثمان, عین سے عمران, عین سے پتہ نہیں کیا کیا, عین غین پہ لگا دیا, علی امین گنڈا پور, عین غین پہ لگا دیا, اور بعد میں خود عین غین ہو گئی. ٹھیک ہے, بدسلوکی تو اس عمران خان کے ساتھ جیل میں عین غین ہو رہی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بدسلوکی تو اس بندے کے ساتھ نہیں, اس کا بتائیں کیا عین غین ہو رہی ہے ان کے ساتھ جیل میں؟ یار چھوڑ دینا, اس طرح کی باتیں نہ پوچھا کریں. تو میری بات سنیں, بدسلوکی تو اس بندی کے ساتھ ہوئی, بیچارے کے ساتھ, جس کو یہ بتایا گیا مجھ سے شادی کر لو, عدت میں کر لو, اسلام کی ریاست بنانے جا رہے ہو, مدینہ ریاست بنانے جا رہے ہو, اور بہت بڑا جرم کر لو. کر لیا, شادی ہو گئی, شادی ہو جائے گی, تم وزیر اعظم بن جاؤ گے. یہ تو آپ شیطانی طاقتوں کو خوش کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. جس طرح بھی ہوا یہی نا, بدسلوکی تو اس بندے کے ساتھ ہوئی نا. اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 2022 سے پہلے عمران خان بشرا بی بی کو ریحام خان کی طرح طلاق دے دیتا تو آج وہ وزیر اعظم ہوتا. یہ لکھ لیں, کنٹینیو رکھتا, وزیر اعظم ہوتا, اگلے الیکشن میں بھی, یہ اس کے بعد بھی ہوتا, وہ مہاتیر محمد بن جاتا. تو یہ بدسلوکی عمران خان کے کہنے پہ ہو رہی ہے. یہ بدسلوکی اس بندے کے ساتھ تہم پرستی کی وجہ سے ہوئی ہے. بدسلوکی کیا ہے مجھے بتائیں وقاص بھائی, یہ بشرا بی بی کے ساتھ بدسلوکی کیا بدسلوکی ہے؟ ٹائم پہ کھانا نہیں دے رہے ہوں گے, چکن نہیں مل رہی, دیسی مرغی نہیں مل رہی, اس کو بتا رہے ہوں گے کہ بھائی ہم تیرے مرید نہیں ہیں, مرشد ہوگی تو کسی اور کی, یہ جیل ہے, ٹھیک ہے, اٹھ, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ نہ تیرے موکل آنے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ موکل بھی اڈیالہ جیل میں سپرنٹینڈنٹ سے پوچھ کے اندر جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے وہ کہہ رہی نہ میرے موکل آ رہے ہیں, نہ کوئی مجھ سے ملنے آ رہا ہے. تو یہ بدسلوکی, اور کیا بدسلوکی ہوگی یار, کیا کرنا ہے بشرا بی بی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کیا کرنا ہے اس کا. دیکھو میں جادو کرتا ہوں, میں ٹونا کرتا ہوں, مجھے آپ نے روک دیا, بشرا بی بی کو روک دیا, تو بدسلوکی ہے. ورنہ تو مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں کی جیلیں کیسی ہوتی ہیں, اے سیز لگے ہوتے ہیں, ایٹ لیسٹ کولر لگے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. آپ نے وہ پکچر دیکھ لی ہوگی خان کی, جس میں باقی مجھے بتائیں کسی کے پاس ہے, بڑے بڑے اچھے انٹلیکچوئل لوگ ہیں جیل کے اندر, خان کے پاس بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں جیل کے اندر. ہاں جی, فریج نہیں ہے خان کے پاس, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے یار. ویسے نا ایتھلیٹ بندہ جو ہوتا ہے اسے فریج, آپ کو پتا ہے نا, اسے ٹھنڈا پانی سے, لیکن سر دیسی مرغی خراب ہو جاتی ہے, سے پوچھ لیجیے گا, وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہوگا. سر دیسی مرغی خراب, تو کہتا ہے میں اس سے زیادہ فٹ, لیکن دیسی مرغی خراب ہو جاتی ہے نا بغیر فریج کے.
یعنی وہ پکی پکائی آتی ہے اسی وقت کھا جاتا ہے. خان نے کبھی یہ مطالبات اپنے کارکنان کے لیے کیے جو کارکنان مور چوری کرتے ہوئے یا گملے چوری کرتے ہوئے یا کوئی ساز و سامان جنا ہاؤس سے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں؟ انہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ جتوایا. نہیں تو خان نے ان کے بارے میں بات کی کبھی؟ 23 سال جدوجہد کی انہوں نے, لیکن بہکاوے میں 3 شادیاں کی ہیں, وہ پلے بوائے رہے ہیں. یہ فیسلٹیز سب ملتی ہیں جب آپ نے کام کیے ہوں. ہاں 72 سال کی عمر میں بھی آپ 32 سال جیسے جوان ہو, ہینڈسم ہو, دنیا آپ کی عاشق ہو, پاکستان کے قانون پر ایسی بنتے ہیں, ہیرو بنتے ہیں. پاکستان کے قانون کے اوپر آپ یہ تو مذاق اڑ رہا ہے پھر تو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ارشد ندیم ابھی آپ کو پتا گولڈ میڈلسٹ ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, تندرستی دے, خوش رکھے. اگر وہ عمران خان جتنے ہینڈسم ہوتے, پلے بوائے ہوتے, تو میں ابھی پریڈکٹ کر رہا ہوں اگلے وزیر اعظم ہوتے. بس یہ خامی ہے ان میں, باقی انہوں نے سارے کام کر دیے. ریزمبلنس بھی بڑی ہے, 92 اور 92 آگے نکل گئے تھوڑا سا. لیکن ان کے پاس نہ وہ پلے بوائے ہیں, نہ انہوں نے عدت میں شادیاں کرنی ہیں, نہ ہی انہوں نے دنیا کے اندر کسی یہودی کے گھر میں شادی کرنی ہے. وہ ایک غریب باپ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایچ ایس ہونی پہلے سے شادی شدہ ہے, پہلے سے شادی شدہ غریب آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ سوچ, اگر اس کے خیال بھی آیا نا ذہن میں, تو وہ نکال دے, یہ پیسے پوسے کمائے, ٹھیک ہے. لیکن یار ایک مشورہ ہے میرا ارشد ندیم کو, یار عمران خان کی طرح ہاسپٹل بنانے نہ بیٹھ جانا یار. یہ 92 کا میٹر یار ہم پہ بھاری نہ پڑ جائے بھائی, آپ اسے کھیل تک ہی رکھنا خدا کے لیے, میں ان سے اپیل کر رہا ہوں. کھلاڑیوں, ڈرامہ نگاروں, ایکٹروں, مراثیوں جو بھی ہیں, مراثی بھی ایک کاسٹ ہی ہوتی ہے, یہ سارے لوگ اپنا ہی کام کرتے رہیں تو کاسٹ سے زیادہ یہ کام ہے, اپنے ہی کام کرتے رہیں تو میرے خیال سے وہ بیسٹ ہے. آپ جس کا کام اسی کو سانجھے. ایک یوکرین کے اندر بھی ایک کامیڈین تھا, تو مسئلہ ہو گیا نا, جس کا کام اس کو ساجے, اس نے جادو ٹونا کرنا تھا, کرنے نہیں دے رہے. ہاں تو بدسلوکی ہو رہی ہے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں.